میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں، تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے اسپیکٹ کے اوپر جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس اسپیکٹ کے اوپر آپ ایلیبریشن چاہتے ہیں، باتیں چاہتے ہیں، اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے، جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں، تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے، تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو، اور اس کی اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی، اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر، کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے، میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے، بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں، اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے، یورپینز کا، ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا، سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے. یہ سب کا سوائے امریکہ کا. اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے. لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا، چائنا، جن سے بھی ہم ملے ہیں ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی، پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا، کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے، میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے، فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی، اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں، سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا، اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا، دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی، چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری، یہ 2 سال کے بعد ہوئی ہیں. تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا.
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس، ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے، سائنوشور نے کرنا تھا، تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد، کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر، اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے، کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی، اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی، نیچے کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا، وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے، لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات، I'll just take 1 minute، کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے، تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل، صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے، یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے، ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم، ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں، اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. لیکن چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا، ایس ایم ایز کے اندر دیکھا، اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا، وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے، پھر پروونس کے اندر. اور جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر اور پروونسز میں، اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے، ہمیں ہیلپ کی ہے، کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا، ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے. یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصل آباد ہو گیا، راشکائی ہو گیا، دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں، کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے، تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا، سی پیک کا اس لیے ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے، کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے، کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں، جو یہ تاثر معید آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے، اس میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے، اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے، اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہیں، اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں.
جو US 3.97 بلین ڈالر تھے 2018 تک انویسٹمنٹ، اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ 2018 تک ٹوٹل جو تھے وہ 17 تھے، اب 3 نئے پروجیکٹس اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3,340 میگا واٹ تھی، ان 3.5 سالوں میں 5,864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی، اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو 2 کنیکٹ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، ایکسپورٹس ہیں، فورن انویسٹمنٹ ہے یا امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں. وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے سسٹم، ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی اور ویلتھ کریٹ کی ہے، انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کی ایکسپورٹس کے ذریعے. ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا، تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان، تو بجائے وہ آن لائن اس سے ویزے پہ اپلائی کیا تو ایمبیسی نے اس کے سی او کو کہا نہیں آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے. سو ان ادر ورڈس کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی اسپیشل اکنامک زونز میں یہ ہوا ہے کیونکہ ہمیں شروع میں یہی جو پرابلمز آئے، جس طرح کی مثلا کئی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زمین وہ ریل اسٹیٹ کی طرف چلی گئی، وہ اس کے اتنے ایگزوربیٹنٹ کاسٹ چلے گا کہ وہ فیکٹری اس نے لگائے گا تو پروفٹ کیسے لے گا. سو اینی وے وہ ہم کر رہے ہیں سارا ریگولر میٹنگز کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں. جی آپ جب نومبر 2019 میں چین تشریف لائے تھے تو میں اس وقت پاکستان کی وہاں امبیسڈر تھی. پہلی بات تو یہ سر کہ بہت ہی بر وقت دورہ تھا اور بہت کامیاب دورہ تھا. بہت کلوزلی ہم لوگ جو چین میں رہے ہیں انہیں فالو کیا ہے اینڈ فیسیلیٹیشنس کیونکہ بڑی اچھی اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بہت اچھا آیا ہے اور روڈ میپ بھی بہت کلیئر آگے کا نظر آ رہا ہے. میرے کولیگز نے جو باتیں کی میں کمپلیٹلی ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، لیکن میں 2 کامنٹس کرنا چاہ رہی ہوں جو اس وزٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم لوگوں کو بلایا کہ آگے کی جو ہماری ریلیشن شپ کی اورینٹیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس وزٹ میں جو فیصلے ہوئے ہیں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لوگوں کی باقی سب کی بھی بہت نظریں ہیں. آئی ایم شیور ان پہ فالو اپ بھی ہوگا اور پازیٹیو چیزیں نکلے گی. لیکن میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارا جو فرینڈشپ کا ایک بیس ہے، جو ڈاکیومنٹیشنز ہیں، وہ ہماری ایک ٹریٹی ہے 2005 کی جس کی مدت 2025 میں ختم ہو رہی ہے. میری گزارش یہ تھی کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ اینی مور، آئی ایم شیور اس پہ گفتگو ہو رہی ہوگی، بحث ہو رہی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ویژن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کے بنائیں وچ شوڈ بی ویژن 2050 اینڈ بیونڈ. اور میں ویژن 2050 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 2049 میں چین کو بنے ہوئے 100 سال ہو جائیں گے اور ان کا جو 2nd ملینیم گول ہے وچ از دی ریجوینیشن آف چائنا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وچ ان سمپل ورڈز مینس کہ وہ سب سے بڑا دنیا کا ملک بن کے ابھرے گا. لیکن 2050 کے درمیان اور یہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بہت سارے مسائل آئیں گے. جس طرح دنیا کا نقشہ چینج ہو رہا ہے، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک، تو آئی تھنک ایک ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مشکلات کو کس طرح عبور کرنا ہے
اور 2050 میں تک کا ہمارا کیا ویژن ہے ریلیشن شپ کا اینڈ بیونڈ 2050. سو جو آپ کا نیکسٹ وزٹ ہو یا جب پریزیڈنٹ شی آئیں تو آئیں, مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آلریڈی فارن آفس نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے اور کافی ڈاکیومنٹیشن ہے. And I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. دوسری سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تک بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ صرف سی پیک پروجیکٹ پہ آ کے ہم تھوڑا سا کچھ رک سے جاتے ہیں. چین سی پیک سے باہر بھی بہت کچھ ہے, تو این ڈی آر سی کا پلاننگ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے, دونوں گورنمنٹ ادارے ہیں, لیکن جو اصل انویسٹمنٹ ہے, جو اصل انویسٹرز ہیں وہ پروونسز میں ہیں. جو اصل انویسٹرز ہیں جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ یہاں لانے کو تیار ہیں, جو آلریڈی خالد منصور صاحب کے پاس بھی ہیں پروجیکٹس 15 بلین کے 12 بلین کے, جو بالکل پیسہ لے کے آپ کے پاس تیار بیٹھے ہیں آنے, جو این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں نہیں آتے, دے آر ابو اینڈ بیونڈ این ڈی آر سی. اور چائنیز گورنمنٹ بھی اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے وی ہیو آتھرائز دا پروونسز کہ وہ جائیں اور باہر انویسٹ کریں, ان کو اب یہ پرمیشنز مل چکی ہیں. اور چین کی ایک ایک پروونس کا جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کے پورے جی ڈی پی سے 3-4 گنا زیادہ ہے. سو مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ سی پیک اتھارٹی بھی اور خاص طور پہ بی او آئی وہ این ڈی آر سی کے ایمبٹ سے, اس کی سیکیورٹی سے اور یہ لون اور گرانٹ کے پروجیکٹ سے نکل کے جو ریئلی بگ فش ہیں اور انویسٹرز ہیں انہیں وہ کرے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کی بھی ان لوگوں سے ملاقات ہو, اس وزٹ میں نہیں ہو سکی بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم, بٹ آئی ڈو ہوپ کہ جو ریئل انویسٹرز وہاں ہیں ان سے ہم انگیج کریں گے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آئی ایگری ود مائی ویری سینئر ریسپیکٹ کالیگ امبیسڈر مسعود خالد صاحب کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ لے جائیں یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں تو اس میں آپ یہ بھی آپ پروونسز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے آپ کے پاس فعال میکینزمز ہیں آف سسٹر پروونسز اینڈ سسٹر سٹیز, جس میں بلینز آف ڈالرز کی آپ کو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر پروونسز کسی کو آنسریبل ہو کہ جی یہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, سائن کر کے پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے دبایا ہوا ہے, اسے نکالیے بیکاز اٹس اے ویری ویری افیکٹو پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس کا کوئی این ڈی آر سی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا. این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں صرف سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں. سو آئی وڈ لائک ٹو سے کہ گو بیونڈ سی پیک, the relationship is much bigger. Thank you. میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے چائنا میں کہ جب اوپر سے ان کے سگنل آ جاتا ہے جس طرح پریزیڈنٹ شی کی جو کمیونیکے وہ اس کا امپیکٹ بالکل ہی اور پڑ جاتا ہے, باقی بھی سب امینیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آئے تھے سائنا شور سے, تو اس لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ 2 سال سے میٹنگ ہو نہیں رہی تھی وہ, اور جس طرح کا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے یہ کووڈ کے اوپر, میں نے دنیا میں کہیں اس طرح کی دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں, اور ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں. 2 دفعہ تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے دن کے اندر کہ آپ نے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں یہ شاہ جی اور میں جب ہم وہ گیمز پہ گئے تو جو ہمیں سب سے اچھی چیز لگی کہ چائنا کے بعد صرف ایک ملک کو اپلاز ملا تھا, کوئی 70 پتہ نہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ کراؤڈ کے اندر, اب اتنے زیادہ ملکوں کے اندر, کہ اس کا مطلب کہ کافی ڈیپ روٹڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. یہ وزٹ بہت اچھی رہی اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ بڑی اچھی خبر ہے. اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا کہ دکان بند ہوئی ہے سی پیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا, چینی بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو یہ آئی سے دس ود اتھارٹی کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی انکلوڈنگ چائنیز. اٹس گڈ کہ یور وزٹ ہیز ڈیمپنڈ دیٹ اسپرٹ کمپلیٹلی. اور میڈیا میں تو خیر
جو بھی ہے میڈیا کا، میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو بین، جسے کہتے ہیں نا، مارکیٹنگ دس ہول تھیم. اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیمز مارکیٹ کرتے ہیں. ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسلیوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے، آپ ایک ٹیم بنائیں، اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز، آئی مین یو نو ناٹ سمپلی بیوروکریٹس بٹ پیپل ہو ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈرائیو دی ایشو اینڈ ہیو دا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. تیسری چیز سر یہ جو ہے، جو ایکچولی دا مور امپورٹنٹ ایسپیکٹ، واٹ از آور اسٹریٹجک ڈائریکشن، یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے، میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں، اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے، لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی، اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ٹیکس کلیکشن، ریونیو، سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں، یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے. جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے، اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے، ادھر پھنس جاتا ہے جا کے بل. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا، بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے، سینٹ میں پھنس جاتا تھا. وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے، اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن، وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا، پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح. تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا، اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے، یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا. ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن. فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں، کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے، وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے، لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی، تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ. ہندوستان کا حال دیکھ لیں، ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس در آج پلیسڈ ہے، اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا، اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا؟ ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں، میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا.
تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی، اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے، اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے، اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں، اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی، ان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے جی ڈی پی کا، اب وہ 18% ہیں جی ڈی پی کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے، اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں، پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا، کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے، اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ، اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک کلچرل پیراڈائم ہے. We need to understand, we need to study, we need to learn from them. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنس ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں، میرا تو ایک مونولوگ ہو جائے گا تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ ہو، امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں، ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں. تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں، اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ہم یہ جو ہم نے بھی کوشش کی، اور یہاں اس باری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں زوم کے اوپر، تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا، پرائیویٹ تھے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو، اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے، اس میں میریٹوکریسی ہے، اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے، سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی ہے. یہاں میریٹوکریسی ہے، ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی ریزن ہے، اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے، یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے، بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی، انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا، میٹنگز کی، جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے، بڑا ریمارک